اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ ناظرین اکرام، ایک بار پھر آپ کا استقبال ہے احکام اسلامی کی جدید سیریز میں، جس میں ہم احکامات کو رسالہ توضیح المسائل کے ذریعے سے ایک ایک مسئلے کو آسانی کے ساتھ توضیح کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہمارے بحث روزے کے احکام میں چل رہی تھی، اور اس میں ہم نے مکروہات کی کچھ چیزیں جو مکروہ ہیں حالت روزہ میں، یعنی روزہ باطل نہیں ہوتا لیکن انجام نہ دینا زیادہ اچھا ہے۔ جس طرح حرام ہے اس طرح کے حق پہ نہیں ہے، باطل نہیں کرے گا روزے کو، لیکن اگر انسان نہ کرے تو بہتر ہے۔ لیکن اگر کر لیا، کسی وجہ سے بھی کر لیا، تو جان بوجھ کے بھی کر لیا، تب بھی اس کا روزہ باطل نہیں ہوگا۔ کچھ چیزیں آپ کے سامنے پچھلے ایپیسوڈ میں بیان ہوئی تھی، کچھ اور چیزیں جو انشاءاللہ آج کے ایپیسوڈ میں ہم اس کو آپ کے سامنے بیان کر کے اس بحث کو انشاءاللہ آج تعمیل کر دیں گے۔ وہ چیزیں جو مکروہ ہیں حالت روزہ میں، ان میں ایک چیز یہ کہ عورت کا پانی میں بیٹھنا۔ تو پہلی بات تو یہ حکم عورت سے مخصوص ہے، یعنی مردوں کے لیے یہ حکم نہیں ہے، صرف عورتوں کے لیے، اور وہ بھی پانی میں بیٹھنا مکروہ ہے۔ پانی ڈالنا بدن پہ مکروہ نہیں ہے، نہانا مکروہ نہیں ہے، چہرے کو دھونا، ہاتھ پیروں کو دھونا مکروہ نہیں ہے، لیکن پانی میں بیٹھنا، مثلا ٹب ہو، بڑا حوض ہو، یا مثال کے طور کے اوپر آج کل جو باتھنگ ٹبز بنے ہوئے ہیں اس میں پانی بھر کے خاتون اس میں بیٹھ جائے، یہ کام حالت روزہ میں مکروہ ہے۔ شیاف لینا وہی انیما ہے، لیکن بجائے لکوڈ کے سالڈ سے لیا جائے۔ بعض مقامات پر ایسا ہوتا ہے کہ علاج کے لیے سالڈ چیز سے انیما لیا جاتا ہے، لکوڈ سے لینا باطل کر دیتا ہے روزے کو، لیکن اگر سالڈ سے لیا جائے تو مکروہ ہے، یعنی کسی خوش چیز سے انیما لینا یہ بھی مکروہ ہے۔ اسی طرح کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ گرمی بہت ہے، انسان جو لباس پہنے اس کو تر کر لے کہ تھوڑا سا ٹھنڈک ملے۔ ایسا ہوتا ہے بہت سے علاقوں میں لوگ کام کرتے ہیں، گرمی لگتی ہے، اس لباس کو جا کر تر کر لیتے ہیں کہ اس کی تری بدن کو ملتی رہے اور ان کو تھوڑا سا گرمی سے راحت مل جائے۔ یہ کر سکتے ہیں، روزہ باطل ہوگا نہیں ہوگا، لیکن مکروہ ہے۔ وہ جو لباس پہن رکھا اسے تر کرنا حالت روزہ میں مکروہ ہے۔ یہ مرد اور عورت دونوں کے لیے۔ پانی میں بیٹھنا خواتین کے لیے مخصوص تھا، لیکن لباس کو ترک کرنا سب کے لیے ہے۔ اسی طرح دانت نکلوانا اور ہر وہ کام کرنا جس کی وجہ سے منہ سے خون نکلے، ایسا کوئی عمل انجام دینا جس کی وجہ سے منہ سے خون آ جائے۔ دانت نکلوانا ہے، حالت روزہ میں ہے، کیا کریں؟ نکلوا سکتے، اگر ضروری ہے نکلوا سکتے، لیکن مکروہ ہے، خصوصاً چونکہ دانت نکلنے میں ایک تو خون ریزی بہت زیادہ ہوتی ہے، حالانکہ آج کل جو جدید ٹیکنالوجی اس سے کم ہو گیا، لیکن پھر بھی بہرحال خون ریزی ہوتی ہے، تو انسان حالت روزہ میں یہ کام نہ کرے۔ البتہ اس چیز کا خیال رکھیں کہ اگر خون منہ سے نکل رہا ہے، خالی باہر تھوک رہا ہے انسان بار بار، تو اس نے مکروہ انجام دیا، لیکن اس کا روزہ صحیح ہے۔ لیکن اگر اس نے ایسا عمل کیا، دانت نکلوایا اور یہاں پر روئی رکھ لی یا دوا لگا لی، اور اب دھیرے دھیرے خون یا کوئی چیز دہن میں جا رہی ہے، تو روزہ باطل ہو جائے گا۔ اگر دہن کے اندر یعنی حلق میں کوئی چیز نہیں جا رہی ہے، تو اس حالت میں دانت نکلوانا یا ایسا کام کرنا جس سے منہ سے خون آئے، یہ حالت روزہ میں مکروہ ہے۔ اسی طرح تر لکڑی سے مسواک کرنا، دیں خیال رکھیں تر ہے اور لکڑی ہے، اس سے مسواک کرنا۔ بہت سے لوگ اس سے گمان کرتے ہیں کہ ٹوتھ برش کا استعمال کرنا، نہیں، برش کے استعمال میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ کراہت بھی نہیں ہے بعض علماء کی نظر میں، لیکن تر لکڑی جو عام طور سے مسواک ہوتی تھی، یا دتون، ہمارے یہاں نیم کی دتون ہوتی ہے، عربستان وغیرہ میں ایک پورا پیڑ ہی ہے، اس کا نام ہی مسواک ہے، اسی کی لکڑی سے لوگ کرتے ہیں۔ جو لوگ حج و زیارت پہ گئے ہیں وہ شاید لے کر بھی آئے ہوں اسے، اس تر لکڑی، کیونکہ اس کو تھوڑا تر کیا جاتا ہے، اس کے اندر ذائقہ بھی ہوتا ہے، جو لوگ کرتے ہیں ہم جانتے ہیں کہ اس پہ ذائقہ بھی ہوتا ہے، نیم میں بھی ایسا ہی ہے، ذائقہ بھی ہوتا ہے باقاعدہ، اور جب آپ تر کر کے اس سے دتون کریں گے تو وہ حلق میں ذائقہ محسوس ہوتا ہے، دہن میں ذائقہ محسوس بھی ہوتا ہے۔ اس تر لکڑی سے مسواک کر سکتے ہیں، لیکن مکروہ ہے، یعنی حالت روزہ میں اس کو انجام دینا کراہت رکھتا ہے، لیکن اگر کسی نے انجام دیا تو اس کا روزہ باطل نہیں ہوگا۔ اسی طرح بلا وجہ پانی یا کوئی اور سیال چیز منہ میں ڈالنا۔ ایک دفعہ انسان وضو کر رہا ہے، وضو کرنے میں کلی کرنا مستحب ہے، یا صبح سو کے اٹھا ہے اور اس کے بعد اپنا چہرہ دھو رہا ہے
اور کلی کر رہا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے بلا وجہ. انسان کو وضو نہیں کرنا ہے, چہرہ پہ بھی نہیں دھونا, جان بوجھ کے بار بار جا کے کلی کر رہا ہے, منہ میں پانی ڈال رہا ہے کلی کر رہا ہے, کوئی اور چیز لے رہا ہے منہ میں کلی کر رہا ہے, تو یہ کام مکروہ ہے. اس کام کو انجام روزے میں نہیں دینا چاہیے. البتہ اگر انجام دے دیا تو جیسا کہ پہلے بھی اشارہ کیا گیا روزہ باطل نہیں ہوگا. لیکن مکروہات کا ہدف یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو ہر طرح سے حکم شارع پر, حکم خداوندی کے لیے آمادہ کر لے. حتیٰ وہ چیزیں جو اس کو تھوڑی سی بھی ناپسند ہے اپنے آپ کو اس سے بچانے کی کوشش کرے. اور روزہ اس کا بہترین موقع ہوتا ہے کہ انسان جب اپنے آپ کو کھانے اور پینے سے جو کہ سامنے موجود ہے اس کو کوئی روکنے والا نہیں, کوئی دیکھنے والا نہیں, خصوصاً روزے میں. اسی لیے شہزادی سلام اللہ علیہ نے بھی یہ ارشاد فرمایا تھا اپنے خطبے میں کہ روزہ اخلاص کے لیے واجب کیا گیا. خلوص معلوم ہوتا ہے کیونکہ دیکھیں باقی عبادتوں میں بہت امکان ہے کہ انسان ریاکاری کر سکتا ہے, یعنی دوسروں کو دکھانے کے لیے کر سکتا ہے, لیکن روزہ تقریباً انسان کو خلوص کی طرف لے جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ انسان جب خلوت میں ہوتا ہے, کوئی نہیں ہے گھر میں, کوئی نہیں ہے, کوئی دیکھنے والا نہیں ہے, فریج میں نعمتیں بھری ہوئی ہیں, نہ روکنے والا کوئی ہے, نہ دیکھنے والا کوئی ہے, نہ ٹوکنے والا کوئی ہے, اور انسان کھا سکتا ہے لیکن نہیں کھاتا. کیوں نہیں کھاتا؟ حکم خدا پر روزہ رکھ رہا ہے, اللہ کے حکم سے نعمتوں کی موجودگی میں اپنے آپ کو حلال سے بھی روک رہا ہے کیونکہ روزے میں کھانا حرام ہے. تو یہ خود انسان کو طاقت دیتا ہے, اطمینان دیتا ہے کہ اگر میں حلال سے اپنے آپ کو حکم خدا سے روک سکتا ہوں تو باقی سال حرام سے کیوں نہیں روک سکتا. لعلکم تتقون جو روزے کے احکام میں ہے, جو روزے کی آیت میں ہے کہ شاید تم پرہیزگار ہو جاؤ, شاید تم متقی ہو جاؤ. تو روزہ ایک بہترین موقع ہے. تو جب ہم واجبات انجام دے رہے ہیں, جب ہم حرام سے پرہیز کر رہے ہیں, تو دھیرے دھیرے بہترین موقع ہے کہ ہم مستحبات پر عمل اور مکروہات کو ترک کرنے کی کوشش کریں. لیکن پہلے بھی اشارہ ہوا کہ ایسا مستحب انجام دینا جس میں واجب فوت ہو رہا ہو, یا ایسا مکروہ سے بچنا جس میں حرام میں مبتلا ہو رہے ہیں, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. پہلے اپنے آپ کو واجبات پر آمادہ کریں, محرمات سے اپنے آپ کو روکیں, پھر دوسرے مرحلے میں مستحبات اور مکروہات کی طرف توجہ دیں. ہاں, جو انسان واجبات پر آمادہ ہو چکا ہے, محرمات سے اپنے آپ کو محفوظ رکھتا ہے, وہ دھیرے دھیرے مکروہات سے بھی پرہیز کرنا شروع کرے, مستحبات پر بھی عمل کرنا شروع کرے. لہٰذا یہ چیزیں جو آپ کے سامنے بیان کی گئی یہ حالت روزہ میں کراہت رکھتی ہیں. انسان کو چاہیے کہ اپنے آپ کو ان سے محفوظ رکھے, لیکن اگر کسی وجہ سے بھی انسان نے انجام دے دیا تو بھی اس کا روزہ صحیح ہے اور باطل نہیں ہوگا. اسی طرح ایک چیز اور ہے آخر میں جو مکروہ ہے, وہ ہے زن و شوہر کا آپس میں اس طرح سے پیش آنا کہ جو ازدواجی تعلقات کو قائم نہ کرے, وہ تو باطل کر دے گا, لیکن ایک دوسرے سے پیار کرنا یا بوسہ لینا اس طرح سے کہ قصد نہ ہو منی کو باہر نکالنے کا یا جسمانی لذت حاصل کرنے کا, بغیر قصد کے اس کام کو انجام دینا حالت روزہ میں یہ بھی مکروہ ہے. اور اگر قصد یہ ہو کہ میں منی باہر نکالوں گا اس کام کے ذریعے سے, ولو ازدواجی تعلقات نہ کریں لیکن بوسے و کنار کے ذریعے ہی کام کرے, اور قصد یہ ہو ولو نہ نکلے تب بھی احتیاط کی بنا پر روزہ باطل ہو جائے گا. لہٰذا بغیر قصد کے بوسہ لینا یا بیوی سے پیار کا اظہار کرنا یا اس سے جسمانی لذت کو حاصل کرنا غیر از مباشرت کے, یہ حالت روزہ میں مکروہ ہے اور اس سے اجتناب کرنا چاہیے. بارگاہ الہی میں دست دعا ہے کہ وہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم احکام اسلامی کو سمجھ سکیں اور اس پر عمل کر سکیں. وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین.